السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی میرے پیارے بھائیوں، میں ایک جواب اپلوڈ کرنے لگا تھا۔ ایک سید نام کا شخص ہمارے پاس ایک گروپ میں آیا اور اس نے سوال کیا سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی علیہ السلام کو دودھ پلانے کے حوالے سے۔ اس پر جب جواب دیا رحیق المختوم سے اور پھر اس کے بعد تفصیلی جواب دیا تو وہ شخص سرے سے الرحیق المختوم کو ماننے کو ہی تیار نہیں تھا۔ اس طرح اس شخص نے اس کے علاوہ کچھ اور اس سوال کے تعلق سے بھی جہالت بری باتیں کی۔ اب جب یہ میں جواب یوٹیوب پر چینل پر اپلوڈ کرنے کے لیے اس کو تیار کرنے لگا تو میرے سامنے ایک معلوماتی بات یہ بھی آئی کہ ایک شیعہ پیر اس بات کو نہیں مانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دودھ پیا۔ اور اسی طرح کسی ایک گروپ کے اندر 22-23 گروپس میں سے کسی ایک گروپ کے اندر ایک ویڈیو یہ بھی آئی تھی چند دن پہلے کہ ایک شیعہ ذاکر بھی اس بات کو نہیں مانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دودھ پیا، اور اس کے لیے اس تعلق سے اس نے مختلف باتیں کی۔ تو یہ سید اپنے آپ کو کہلوانے والا اور اپنی پروفائل پر سید لکھنے والا، اس کی باتوں کے اندر بھی خوب وہی جہالت موجود تھی جو شیعہ پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حلیمہ سعدیہ کو آپ کی رضائی والدہ نہیں مانتا، اور یا وہ شیعہ ذاکر، اور اسی طرح اس کی مزید دیگر جہالت بری باتیں، جن میں سے ایک بات اس نے یہ بھی کہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا نکاح دیتے ہیں تو اس نے یہاں جہالت بھری بات یہ کہی کہ کیا نبی علیہ السلام اپنی دوسری بیٹی کو بٹھائے رکھے کہ پہلی وفات پائے گی تو دوسری کا نکاح ہوگا۔ یہ جہالت بھری باتوں کا کلپ میں علیحدہ سے اپلوڈ کروں گا۔ یہاں اس جواب کو اپلوڈ کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ یا تو شیعہ حضرات سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر چمڑی اور دمڑی اور کا معاملہ ہوتا ہے، تکیہ کیے ہوئے اندر کھاتے شیعہ اور خود کو قرآن و حدیث کا پیروکار بنا کر شو کرنا۔ تو یا یہ حضرات شیعہ ہی ہوتے ہیں یا شیعہ سے متاثر ہوتے ہیں کہ شیعہ پیر یا شیعہ ذاکر کا اس بات سے انکار کرنا کہ نبی علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ سے دودھ نہیں پیا، جبکہ نبی علیہ السلام کی رضائی مائیں اس حوالے سے باقاعدہ ایک کتاب موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صوبیہ سے بھی دودھ پیا اور جناب حلیمہ سے بھی دودھ پیا۔ اب اس کے بعد میں جواب اپلوڈ کرتا ہوں دلائل کے ساتھ کہ پیارے نبی علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دودھ پیا۔ علیکم ورحمۃ اللہ جی سید صاحب، اب آپ کے اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا اور جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور اس پر میں نے جواب دیا کہ پیارے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا کس نے؟ حلیمہ سعدیہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے سوال میں مجھے یہ بھی یاد آ گیا، ایک شیعہ ذاکر کا بھی میں جواب دے چکا ہوں، اور اس کا بھی اعتراض یہی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، اور جب تک کہ ان کی اپنی ماں نے آ کر ان کو دودھ نہیں پلا دیا۔ سورۃ القصص پارہ نمبر ہے 20۔ تو شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر حلیمہ سعدیہ کا دودھ کیسے پیا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جیسے ان کے تعلق سے وہ واقعہ سورۃ القصص پارہ 20 میں موجود ہے، اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے بھی سیرت کی مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا۔ عرب لوگوں کی عادت تھی
اور مکہ کے لوگوں کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے اچھی آب و ہوا کے لیے اور اچھی پرورش اور صحیح لینگویج کے سیکھنے کے حوالے سے۔ میں نے اس پر آپ کو جواب دیا الرحیق المختوم کا، مور لگی ہوئی شراب۔ اچھا جی، الرحیق المختوم اس کے مصنف ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، بہت بڑے کتاب و سنت کے عالم تھے۔ آپ نے گزشتہ دنوں کے اندر بھی کہا کہ یہ صحیح مسلم کیا سیاستہ ہے، جس پر میں نے الفاظ کہے اور جو آپ کو الفاظ جو ہے وہ اچھے نہ لگے اور فیملی کے دیگر ممبران کو اچھے نہ لگے اور جس پر آپ نے برا منایا اور جس پر پھر آپ نے پہلے کوئی سنا دی مجھے اچھی خاصی اور بھلا ہو طلعت بھائی کا کہ ان دونوں نے ہماری صلح کرا دی۔ جواب آپ کی بات وہیں کی وہیں جو کی توں کھڑی ہے اور آپ نے کہا کہ یہ الرحیق المختوم تو فلاں فلاں ہے۔ تو بزرگوار جواب یہ ہے کہ جب آپ دلائل کو مانیں گے ہی نہیں میں آپ کو کہاں سے سمجھاؤں گا۔ آپ سرے سے الرحیق المختوم کو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کے کہنے مطابق کیا یہ سیاستہ ہے، مطلب کہ آپ سیاستہ کے اندر اندر مانتے ہیں اور سیاستہ کے بار بار نہیں مانیں گے۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ دین نام ہے وحی الہی کا، اور یہ وحی الہی چاہے کتاب اللہ میں ہو، سنت رسول اللہ حدیث رسول اللہ میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث رسول اللہ میں چاہے سیاہ ستہ ہو یا سیاہ ستہ کے باہر کی کتابیں ہوں۔ یہ میرے پاس ایک مکتبہ ہے، اس میں 10 سے لے کر 15,000 کتابیں ہیں اور سینکڑوں کتابیں وہ احادیث کی کتابیں ہیں۔ تو اگر ہم اگر ہم صرف ہی سیاستہ کی بات کریں تو یہ پھر معاملہ درست نہیں رہے گا۔ حفصہ اتھال گنا چاولا آلا، اگر ہم صرف سیاستہ ہی کی بات کریں تو معاملہ درست نہیں رہتا۔ آپ سوال کریں جواب ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور قرآن و حدیث میں جہاں سیاستہ ہے وہیں سیاہ ستہ کے علاوہ بھی دیگر احادیث کی کتابیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں الرحیق المختوم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ کیا سیاہ ستہ ہے، مطلب آپ الرحیق المختوم کو ماننے سے انکاری ہیں۔ جب آپ ہمارے دلائل کو ہی تسلیم نہیں کریں گے، کتابوں کو ہی تسلیم نہیں کریں گے، تو میرے بھائی میں آپ کو کہاں سے پھر جواب دے پاؤں گا۔ اگر کسی بندے کے ساتھ ہم کوئی بات چیت کرتے ہیں اور وہ کہے کہ میں بخاری کو نہیں مانتا، جیسے اہل تشیع کے نزدیک یہ ہے کہ بخاری اور یہ کتابیں حدیث کی یہ تاریخ کی کتابیں ہیں، اور شیعہ لوگوں کے اپنے ہاں باقاعدہ حدیث کی کتابیں ہیں اہل سنت کی کتابوں سے ہٹ کر، اور ان کتابوں کا کوئی شرعی یا علمی مقام معیار اور رتبہ ہی نہیں ہے۔ جو شیعہ لوگوں نے حدیث کی کتابیں بنا رکھی ہیں شرعی طور پر ان کا کوئی علمی مقام وزن سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے جو میں کتاب بتاؤں گا اس کتاب کو بھی ماننا پڑے گا، اور اگر آپ اس کتاب کی اتھارٹی ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو جواب آپ کو پھر کہاں سے بن پائے گا اور کہاں سے آپ کو جواب میں دوں گا۔ اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں، یہ جڑے محرم تے ایویں قسم دے خیرات ہوئے نا او ندی تے کرو، ٹھیک ہے؟ محرم کو نہیں ہے اے کیڑے واسطے کیتی ہے اتنا؟ اچھا کوئی 21 دے یا حضرت علی دی ولادت دے والے دل تک نہیں ہے نا، یہ بدعات ہیں۔ کہندے جنم دن دے اتے پیدا ہون دے عید اتے خیرات کرنا، یا کوئی بزرگ ہستی فوت تھی گئی ہے اون دی وفات دے دیوار نال خیرات کرنا یہ بدعت ہے۔ اویں اللہ نہ دی بندہ خیرات کرے جیل لے کرے، یہ سمجھو کہ حضرت علی دا اگر جنم دن ہے نا تو مطلب ایسا اون دا برتھ ڈے منانے پے نا، کہیں دا بھی جیندے یا موئے دا برتھ ڈے مناونا جنم دن مناونا یہ بدعت ہے۔ ای قسم دی خیرات نہیں دیتے کرو، یا کوئی فوت تھی ویندا ہے بزرگ ہے یا امام ہے یا سید سادات ہے اون دے حساب نال لوگ خیراتا کرنے پے، اج فلانا بزرگ فوت تھی آئی تو اون دی برسی کرنے پے، وہ بھی بدعت ہے۔ ایویں کوئی ہویا تو گوانڈی ہوئے کوئی مسئلہ کو نہیں، کہندا برسی ہے یا کہندا یوم پیدائش ہے یہ بدعت ہے، وہ اصلا نہ کھانے ہونے سیکل تھی ویسے ظاہر ہے جو اصلا بکا دینے ہونے، ٹھیک ہے
ناراض ہی نہ تھی، سہاگ سچ گال سیدھی سیدھی دسن واسطے۔ تو جی سید صاحب یہ ہے معاملہ۔ اب الرحیق المختوم میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے پھر وہی بات کہی کہ میں الرحیق المختوم کو نہیں مانتا تو میرے بھائی پھر آپ کا مجھ سے سوال کرنا ہی بیکار ہے، آپ کا سوال کرنا ہی بیکار ہے، جیسے اس بندے کا سوال کرنا بیکار ہوگا جس کو میں جواب دوں بخاری میں سے اور وہ کہے کہ میں بخاری نہیں مانتا، تو اب میں کیا کروں گا؟ میرے پاس اتنی طاقت تو ہے نہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو لے کر آ جاؤں، یا انہوں نے آنا ہی نہیں ہے کہ وہ آئیں اور آپ کو جو ہے وہ ایگری کریں۔ اچھا جی، حلیمہ سعدیہ کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حوالے ہوئے، اور جب مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر بھی قبیلہ بنو سعد میں رہے، بی بی حلیمہ کے پاس رہے۔ مدت رضاعت آپ کو معلوم ہو 2 سال، تو 2 سال کے بعد بھی نبی علیہ السلام قبیلہ بنو سعد میں رہے، ان کا قبیلہ بنو سعد تھا۔ اچھا جی، وہاں پر رہے یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت کے 4 یا 5ویں سال میں تھے اور شک صدر کا واقعہ رونما ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے چاک کرنے کا واقعہ ہوا، اور اس وقت نبی علیہ السلام اپنی دودھ پلانے والی کے پاس تھے۔ کون تھی دودھ پلانے والی؟ بی بی حلیمہ سعدیہ، اور یہ ہے الرحیق المختوم میں۔ الرحیق المختوم میں یہ کہاں پر ہے؟ پیج نمبر ہے 86، پیج نمبر 86، 86 نمبر کا یہ پیج ہے، اور میرے پاس یہ الرحیق المختوم ہے المکتبۃ السلفیہ لاہور کی۔ یہ اس لیے آپ کو مکتبہ بتا دیا، مختلف مکتبوں کی وجہ سے پیجز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے الرحیق المختوم کا حوالہ۔ آپ نے الرحیق المختوم کو نہیں ماننا تو پھر مجھ سے سوال کرنا بیکار ہے۔ آپ کا اگر نظریہ یہ ہے کہ بس سیاہ ستہ ہی ہے اور سیاہ ستہ سے باہر جو کچھ ہوگا وہ نہیں مانوں گا، تو پھر میرے بھائی مشکل ہے آپ کو سوالات کا جواب دینا مجھ سے۔ کیوں؟ میں تو آپ کو دلائل سے جواب دوں گا، وہ دلیل مجھے سیاہ ستہ میں ملے یا سیاہ ستہ کے باہر ملے، وہ دلیل مجھے سیرت کی مستند کتابوں میں ملے یا مجھے مسلم میں ملے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، مدت رضاعت کے بعد بھی پیارے نبی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، اور آپ کی ولادت کے 4 یا 5ویں سال شک صدر کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس واقعے کو دیکھ کر حلیمہ ڈر گئیں اور خطرہ محسوس ہوا، اور وہ پھر آپ کو لے کر آپ کی ماں بی بی آمنہ صاحبہ کے پاس آئیں اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک اپنی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے پاس ان کی آغوش محبت میں رہے۔ آگے پھر ڈیٹیل ہے کہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا وغیرہ۔ تو یہ تھا رحیق المختوم کا حوالہ، اتنا حوالہ کافی تھا۔ آپ نہیں مانتے تھے تو میرے پاس وہ پھکی نہیں ہے، وہ کشتہ نہیں ہے کہ جس سے میں آپ کو منوا لوں۔ اگر آپ دلائل کی کتابوں کو ہی مانتے نہیں ہیں تو پھر تو سمجھانے اور بتانے اور جواب دینے کا کوئی طریقہ میرے پاس تو کم از کم نہیں ہے، کسی کے پاس ہو تو شاید۔ اس لیے یہ حوالہ ہے الرحیق المختوم کا، پیج نمبر 86۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، الرحیق المختوم کو یا سیرت کے مستند کتابوں کو یا مستند حوالہ جات کو آپ یہ کہہ کر اگر رد کریں گے کہ یہ سیاہ ستہ نہیں ہے، مجھ سے دوبارہ سوال نہیں کرنا، ٹھیک؟ لیکن کیا یاد کریں گے، میں آپ کو اس سے آگے بھی حوالہ دے رہا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دودھ پلانے والی کے پاس تھے۔ آئیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 162 ہے، اور شاید آپ کو یہاں حدیث تلاش کرنے میں تھوڑی دقت ہو تو میں باب بتا دیتا ہوں، باب سے آپ کو حدیث آسانی سے مل جائے گی۔ باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات وفرض الصلوات، یہ ہے باب۔ امام نووی رحمہ اللہ یہ باب لائے، باب کا نمبر بھی یاد کر لیں، 74 نمبر کا باب ہے، اور اس باب کے اندر یہ تقریباً 3 نمبر کی روایت ہے، اور راوی اس کے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشیطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم الى آخر الحدیث. اور یہی حدیث الرحیق المختوم میں ہے. لیکن آپ نے اہل سنت کے اگر دلائل کو ہی ماننا تو میں معذرت سے کہتا ہوں آپ کا مجھ سے سوال کرنا پھر بیکار اور بے معنی ہوگا. ایک طرف میں زور لگا کر جواب دوں گا اور گھنٹہ آپ سے بحث کروں کہ یہ کتاب فلاں ہے. جب آپ ماخذ کو ہی ماننے پر تیار نہیں ہوگے میں کہاں سے آپ کو بتانے کے لیے جو ہے وہ بات کر سکوں گا. اب اسی طرح آپ نے، میں اس سوال کا جواب بھی اسی کے بیچ میں دے دیتا ہوں. آپ نے کہا یہ کیسے ہوا کہ عثمان کے ساتھ نبی کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیوں کی شادی ہوئی اور وہ جناب جو ہے اپنی دوسری بیٹی کو بٹھائے رہے کہ پہلی مرے گی تو میں دوسری کا کیا کروں گا، نکاح کروں گا. میرے بھائی آپ نے عقلی گھوڑے اگر دوڑانے ہیں نا کسی صحرا کا انتخاب کریں. میرے پاس یہ فالتو وقت نہیں ہوتا. میں قرآن پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، حدیث پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. آپ کے عقلی گھوڑوں کے لیے روڈ تیار کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. آپ لگے رہیں کمرے میں بیٹھ کر عقلی گھوڑے دوڑائیں، وہ آپ کو اپنی مرضی ہے. ہم ذمہ دار ہیں قرآن اور حدیث کے. آپ کو پڑھ کر سنا دیں دلائل کے ساتھ. اب یہاں بھی آپ عقلی گھوڑے پھر دوڑائیں کہ کیسے نبی علیہ السلام کا جناب سینہ مبارک چاک کیا گیا اور کیسے جناب آپ کا دل نکالا گیا. فاستخرج القلب، آپ کا دل کیسے نکالا گیا؟ تو اس وقت تو ابھی سرجری آئی نہیں تھی. یہ تو آج جدید میڈیکل سائنس ہے نا کہ ڈاکٹر آپ کا دل نکال لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، پھر رکھ دیتا ہے، پھر سی دیتا ہے. 14 صدیوں پہلے تو میڈیکل سائنس تھی ہی نہیں. تو کیا جبریل علیہ السلام سرجن تھے؟ تو اس لیے میرے بھائی ہم عقلی گھوڑے دوڑانے کے جو ہے وہ گفتگو میں شامل میں نہیں ہو سکتا. یہ ہے دلیل الرحیق المختوم کی کہ پیارے نبی اپنی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے اور فرشتے آئے اور انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا دل نکال لیا. جب یہ معاملہ ہوا نا وَجَاءَ غِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أُمِّهِ، بچے دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے کہ ان محمدًا قد قتل. سبحان اللہ، حلیمہ جی وہ آپ کا بیٹا محمد تو قتل کر دیا گیا ہے. اب حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی اور دیکھا کہ آپ کا رنگ اڑا ہوا ہے اور یہ معاملہ ہے. تو وہ خوف زدہ ہو کر خطرہ محسوس کرتے ہوئے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کے حوالے کر دیا. اب یہ ہے دلیل. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میرا وقت انتہائی قیمتی ہے اور انتہائی کم ہے. دعا کریں کہ اللہ کرے 24 کی بجائے 48 گھنٹے دنیا کا ٹائم ہو جائے. نہیں تو میرے پاس وقت کی بھی شارٹیج ہے اور وقت بھی میرا قیمتی ہے. عقلی گھوڑے دوڑانے کے لیے میرے پاس کوئی روڈ نہیں ہے. اس لیے یہ قرآن و حدیث کے جواب میں آپ سے میں مؤدبانہ گزارش کروں گا میرے سامنے عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے. اور جو میں کتاب بتا رہا ہوں اس کتاب کو اگر آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے تو بس پھر تو آگے دیوار آ جائے گی اور دیوار بھی دیوار چین ہوگی. پھر میرے سمجھانے کی جو کیپیسٹی ہے وہ پوری ہو جائے گی.